السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور آج ایک دفعہ پھر ہم بات کریں گے اعلیٰ حضرت جناب احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف زمین ساکن ہے اور اس سے جڑے مباحث پہ۔ اس سے پہلے ہم نے اس موضوع پہ 2 ویلاگز کیے، جس میں سے پہلے کی بنیادی ٹارگٹ ہماری مذہبی آڈینس یا بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ نہیں تھے۔ سم ہاؤ انہوں نے اس پہ بہت زیادہ اوفینس لیا، حالانکہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ اس میں کوئی نازیبا لفظ استعمال نہ کیا جائے، لیکن ان کے اس ریاکشن پہ شغل لگانے کے لیے، اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے جو دوسرا ویلاگ کیا وہ سارکیسٹک ٹون میں کیا، اور دوسرے ویلاگ کو سارکیسٹک ٹون میں کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہمارے کچھ دوستوں کا اصرار تھا کہ آپ تجزیہ دینے کی بجائے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کا سائنسی بنیاد پہ رد کریں۔ تو میں اس ویلاگ میں اپنے سنجیدہ دوستوں سے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اپنی کتاب فوز مبین میں جو سائنسی دلائل دیے ہیں وہ اس درجے کے دلائل ہیں اور یہ والا طرز استدلال ہے جو انہوں نے اپنایا، لیکن اس کے باوجود کچھ دوستوں کے اصرار اور ملنے والے فیڈ بیک کی بنیاد پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سلسلے میں ایک تیسرا ویلاگ بھی کرنا چاہیے، جس میں لوگوں کے سامنے احمد رضا خان بریلوی صاحب کے سائنسی مقدمے کا تجزیہ کیا جائے۔ اس گفتگو سے پہلے 2 چیزیں سمجھنا ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ حرکت زمین کو رد کرنے کے لیے یا سکون زمین کو ثابت کرنے کے لیے احمد رضا خان صاحب نے 2 مختلف حوالوں سے دلائل اکٹھے کیے ہیں۔ ایک ان کے وہ دلائل ہیں جو انہوں نے قرآن و سنت سے لیے ہیں، اور دوسرے وہ دلائل ہیں جو سائنسی بنیاد پہ قائم کیے ہیں۔ میں یہ بات بہت کلیئرلی مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے جو گفتگو کی یا آج والی گفتگو میں ہم احمد رضا خان صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جانے والے دلائل کو ڈسکس نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو قرآنی آیات کوٹ کی ہیں ان دلائل کو رد کرنے کے لیے یا ان کو ایویلویٹ کرنے کے لیے قرآن و سنت کا جو بنیادی علم کسی شخص کے پاس ہونا چاہیے، میں طالب علم اپنے آپ کو اس حوالے سے معذور پاتا ہوں۔ اس لیے یہ گفتگو اور اس سے پہلے والی گفتگو بنیادی طور پہ ان کے سائنسی دلائل پہ دیے جانے والا تجزیہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس پرٹیکولر موقف سے اختلاف کے باوجود میں ان کی ریسپیکٹ بھی کرتا ہوں اور ان کے علمی مقام، مرتبے اور بزرگی کا قائل ہوں۔ اس لیے اس گفتگو کو کسی بھی حوالے سے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی ذات پہ تنقید نہ سمجھا جائے یا ان کے علمی کام کا رد نہ سمجھا جائے۔ یہ ایک طالب علم کی گزارشات ہیں اور ان کو ایک طالب علم کی گزارشات کی طرح لیا جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم زمین کے حرکت نہ کرنے کے حوالے سے احمد رضا خان بریلوی صاحب کے سائنسی دلائل میں سے چند دلائل کا تجزیہ کریں، میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی کتاب کا بنیادی تھیم، بنیادی سٹرکچر اور بنیادی مقدمہ کیا ہے۔ اگرچہ آخر میں وہ یہی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گردش کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ فزکس کے 3 بنیادی قوانین کا کلی انکار کرتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے کتاب کے مقدمے میں لکھی ہے۔ ان کی کتاب کا مقدمہ بنیادی طور پہ اس وقت کی ماڈرن فزکس کا رد ہے، اور جن 3 کانسیپٹس کو وہ کلی طور پہ رد کرتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں وہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے۔ تو جناب احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے جس چیز کا انکار کرتے ہیں وہ گریویٹیشنل فورس ہے۔ ان کے نزدیک سائنسدانوں کا، نیوٹن کا یہ جو کلیم ہے کہ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یہ بالکل لغو بات ہے۔ تو پہلا انکار وہ گریویٹیشنل فورس کا کرتے ہیں، اور گریویٹیشنل فورس کے لیے جو لفظ انہوں نے اپنی کتاب میں یوز کیا ہے وہ جاذبیت کا لفظ ہے، یعنی زمین چیزوں کو اپنے مرکز کی طرف جذب کرتی ہے، کھینچتی ہے۔ کشش ثقل کا انکار ان کا بنیادی تھیم ہے۔ دوسری چیز جس کا جناب احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا، اس کے لیے انہوں نے لفظ نافریت استعمال کیا۔ فزکس کا کلیم یہ ہے کہ جب کوئی چیز سرکل میں موو کرتی ہے تو اس پہ 2 طرح کی فورسز ایکٹ کرتی ہیں۔
ایک وہ فورس ہے جو اسے اپنے سینٹر کی طرف کھینچتی ہے اور دوسری وہ فورس ہے جو اسے سینٹر سے دور کھینچتی ہے۔ یہ جو سینٹر سے دور کھینچنے والی فورس ہے یا مرکز سے دفع کرنے والی فورس ہے، اس کے لیے احمد رضا خان صاحب نے اپنی کتاب میں جو لفظ استعمال کی ہے وہ ہے نافریت، اور اس نافریت کا کلی انکار کرتے ہیں جناب احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ تیسری جو چیز احمد رضا خان صاحب کو انڈرسٹینڈ کرنے میں غلطی لگی وہ ہے ریلیٹیو موشن کا کانسیپٹ، اور اس کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ نہ کرنے کی وجہ سے احمد رضا خان صاحب نے حرکت زمین کے رد میں جو دلائل دیے ہیں انہیں اگر عام فہم زبان میں کسی 9ویں یا 10ویں جماعت کے طالب علم کے سامنے رکھا جائے تو وہ یقیناً گستاخی اعلیٰ حضرت کا مرتکب ہوگا۔ اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ان 3 حوالوں سے احمد رضا خان صاحب نے کون کون سے دلائل دی ہیں، اور چونکہ یہ مختصر سی ویڈیو ہے اس میں وہ 105 دلیلیں ڈسکس نہیں کی جا سکتی، اس لیے میں نے کچھ دیکھ کے دانے چنے ہیں جن کو آپ کے سامنے ڈسکس کر دوں گا۔ لیکن اگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا کوئی معتقد، کوئی پیروکار یہ چاہتا ہے کہ اس کتاب کی سب سے بھاری دلیل ہم نے ڈسکس نہیں کی تو میں اسے ویلکم کرتا ہوں کہ وہ اپنی دلیل لے کے آئے اور ہم انشاءاللہ سائنسی بنیادوں پہ اس کو بھی ایویلویٹ کر لیں گے۔ گریویٹیشنل فورس کے انکار میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ادنا حضرت جناب نیوٹن پہ پہلی تنقید تو یہ کی کہ اگر 1665 میں وبا کے دنوں میں وہ بھاگ کے گاؤں نہ جاتا اور وہاں درخت سے سیب کو گرتا نہ دیکھتا تو یہ فورس کبھی دریافت ہی نہ ہوتی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے نیوٹن پہ یہ تنقید بھی کی ہے کہ اگر زمین کے اندر کوئی گریویٹیشنل فورس ہے تو ہزاروں سال تک علماء کو اور سائنس کے طالب علموں کو، سائنس پڑھنے والوں کو اس فورس کا پتہ کیوں نہ چلا۔ لیکن گریویٹیشنل فورس کو رد کرنے کے لیے جو بنیادی دلیل انہوں نے دی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کسی غبارے میں ہوا بھریں اور پروبیبلی ان کی مراد ہیلیم گیس تھی تو وہ زمین کے مرکز کی طرف آنے کی بجائے اوپر کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس سے وہ یہ بات اخذ کرتے ہیں کہ چیزیں کسی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے زمین پہ نہیں آتی بلکہ ڈینسٹی میں ڈفرنس کی وجہ سے اوپر نیچے اپنی جگہ کا تعین کرتی ہیں۔ اسی حوالے سے وہ یہ بھی امپلائی کرتے ہیں یہ کیسی گریویٹیشنل فورس ہے جس نے سمندر کو تو اپنی سطح پہ جوڑ رکھا ہے، زمین کے مرکز کی طرف سمندر کے پانی کو تو کھینچ رکھا ہے، لیکن سمندر کی سطح پہ تیرنے والے بحری جہاز کو نہیں ڈوبنے دیتی۔ اس دلیل کا جواب ہمیں 9th کلاس کی فزکس میں یا شاید اس سے پہلے کے سائنس کے مضامین میں ارشمیدس لا کے نام سے پڑھایا جاتا ہے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے جب کوئی باڈی لیکوڈ کو ڈسپلیس کرتی ہے تو جتنا والیوم ڈسپلیس ہوتا ہے اس کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ایک فورس ہوتی ہے جو اس کو اوپر کی طرف پش کرتی ہے، اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو سٹیل کا راڈ یا سوئی پانی میں ڈوب جاتے ہیں جبکہ لہیم شہیم بحری جہاز پانی کی سطح کے اوپر تیرتا رہتا ہے۔ ویسے اگر غور کیا جائے تو اسی پانی اور بحری جہاز والی مثال میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی پہلی دلیل کہ چیزیں ڈینسٹی کی بنیاد پہ اوپر نیچے اپنی جگہ کا تعین کرتی ہیں اس کا رد بھی موجود ہے۔ کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ آئرن کی ڈینسٹی پانی سے کم ہوتی ہے اسی لیے کم ڈینسٹی کی وجہ سے وہ سطح آب پہ رہتا ہے؟ تو اس طرح کے دلائل دیے ہیں احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ نے۔ اسی گریویٹیشنل فورس کے حوالے سے یا فورس بٹوین 2 آبجیکٹس کے حوالے سے نیوٹن کا ایک قانون ہے جو 9ویں اور 10ویں جماعت میں پڑھایا جاتا ہے، جس کی ایکویشن یہ ہے کہ 2 باڈیز کے درمیان جو فورس ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے ان کے میسز کے اور انورسلی پروپورشنل ہوتی ہے ان کے درمیان ڈسٹنس کے سکوئر کے، اور اس ریلیشن شپ کو بیلنس کیا جاتا ہے گریویٹیشنل کانسٹنٹ کے ساتھ۔ اس ایکویشن پہ اور گریویٹیشنل فورس پہ ڈسکشن کرتے ہوئے احمد رضا خان صاحب کو ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اگر فورسز میس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں اور گریویٹیشنل فورس تمام چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے تو پھر یہ جو گریویٹیشنل ایکسلریشن ہے یہ برابر کیسے ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اگر جہاز زمین کی طرف آئے گا
وہ بھی 9.8 میٹر سکوئر پر سیکنڈ سے آئے گا، اور اگر کبوتر کا پر یا کوئی ہلکی چیز زمین کی طرف آئے گی وہ بھی 9.8 میٹر سکوئر پر سیکنڈ سے آئے گی۔ تو اگر دونوں کے میسز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو پھر جہاز کے میس اور کبوتر کے پر میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ اعتراض بالکل لاجیکل ہے اور یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کے سوچنے سمجھنے کا انداز بالکل درست تھا۔ پرابلم یہ ہے کہ انہیں فزکس کی بنیادی ازمپشنز کا نہیں پتا تھا۔ مثال کے طور پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آس پاس جتنی چیزیں ہیں وہ ایک جیسے گریویٹیشنل ایکسلریشن سے زمین کی طرف آتی ہیں، تو اس میں بنیادی ازمپشن یہ ہے کہ ہمارے آس پاس جتنی چیزیں ہیں ان کا میس ایز کمپیئر ٹو ارتھ بالکل نیگلیجیبل ہے، لیکن اگر کوئی زمین جیسا دوسرا سیارہ زمین کے قریب آئے تو اس کا گریویٹیشنل ایکسلریشن اگر ہوگا تو وہ بالکل 9.8 میٹر سکوئر پر سیکنڈ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے دلائل ہیں جو احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ نے دیے ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ یہ دلائل کسی نویں 10ویں جماعت کے طالب علم کے سامنے رکھیں تو وہ بھی ان کی وضاحت کر دے گا۔ اس پہ مزید بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں کوئکلی ٹچ کرنا چاہتا ہوں ان کے سینٹریفیوج والے فینومینا کو، جس سینٹریفیوگل فورس کا وہ کمپلیٹلی رد کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کروں کہ ہماری آس پاس ہماری ڈیلی لائف کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو اسی نافریت کے کانسیپٹ پہ کام کر رہی ہیں، اور ہمارے بہت سے بریلوی دوست اسی فزیکل پرنسپل پہ کام کرنے والی بہت سی چیزوں کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں استعمال کرتے ہیں۔ واشنگ مشین اس کی ایک مثال ہے، ڈرائر اس کی ایک مثال ہے۔ میں جس لیب میں کام کرتا ہوں وہاں پہ سسپینشنز کو ہم سینٹریفیوج کرتے ہیں تاکہ پانی یا کسی دوسرے سالونٹ سے نینو پارٹیکلز کو، نینو شیٹس کو علیحدہ کیا جا سکے۔ تو یہ جو سینٹریفیوج کا فینومینا ہے جس کا احمد رضا خان صاحب بریلوی کلی انکار کرتے ہیں، اور پھر اس انکار کی بنیاد پہ وہ حرکت زمین کا رد کرتے ہیں، یہ سینٹریفیوج کا فینومینا ہماری عام زندگیوں کا حصہ ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایک ایسا اصول جس کے عملی مظاہر ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اس اصول کو رد کرنا اور پھر اس رد کی بنیاد پہ قائم کیے جانے والے دلائل میں کوئی وزن ہوگا۔ اسی گفتگو میں جو تیسری سب سے اہم چیز ہے وہ ریلیٹیو موشن کا کانسیپٹ ہے، اور ریلیٹیو موشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک چیز ایک آبزرور کے حساب سے حرکت کر رہی ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے آبزرور کے حساب سے بھی حرکت کر رہی ہو۔ بہت کامن مثال اس کی ٹرین سٹیشن کی دی جاتی ہے۔ اگر آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں تو ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے دو آدمی ایک دوسرے کے حساب سے حالت سکون میں ہیں، لیکن وہ دونوں آدمی اور ٹرین حرکت کر رہے ہیں اس شخص کے حساب سے جو اسٹیشن پہ کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے۔ ریلیٹیو موشن کے اس کانسیپٹ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایسے عجیب و غریب اور بے ڈھنگے قسم کے دلائل دیے گئے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ ان پہ ہنسا جائے یا رویا جائے۔ مثال کے طور پہ یہ کہا گیا کہ اگر زمین اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کر رہی ہے اور اگر ہم ایک جہاز کو زمین سے اوپر لے جائیں تو زمین کو تو نیچے سے گھوم جانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اسلام آباد ایئرپورٹ سے جہاز کو زمین کی سطح سے اوپر لے جائیں تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کچھ دیر بعد گھومتے گھومتے سویڈن اس جہاز کے نیچے آ جائے گا اور اسی جگہ پہ اس جہاز کو لینڈ کرا لیا جائے۔ اس طرح کے دلائل جنم لیتے ہیں اس جہالت کی کوکھ سے جہاں آپ فریق مخالف کا بنیادی مقدمہ نہیں پڑھتے۔ اور احمد رضا خان صاحب کی اس کتاب میں جو 105 دلائل دیے گئے ہیں ان میں سے ایک ایک دلیل کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنے مقام، مرتبے، بزرگی اور علم دین کے باوجود فزکس کے حوالے سے بالکل جاہل تھے۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ کو کسی ایک پرٹیکولر حوالے سے جاہل کہہ کر میں نے کوئی گستاخی کی ہے تو آپ ان کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ انہوں نے اپنے مخالفین کے لیے
فزکس کے ماہرین کے لیے اور وہ لوگ جن کا وہ رد لکھ رہے تھے ان کے لیے کس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر یہ بات اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ اس پرٹیکولر حوالے سے احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے موقف سے اختلاف کے باوجود میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، علم دین کے حوالے سے ان کے کام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا کوئی بھائی ان 105 دلائل کو ڈسکس کرنا چاہے یا ان 105 میں سے کسی بہت بھاری اور وزنی دلیل کو ڈسکس کرنا چاہے تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں، لیکن اگر صرف احمد رضا خان بریلوی صاحب کے موقف سے اختلاف کی وجہ سے کسی کے خلاف محاذ کھولا جائے گا، لوگوں پہ ذاتی حملے کیے جائیں گے، پوری کی پوری کمپین لانچ کی جائے گی، تو میں عرض کروں کہ تہذیب کے دائرے سے تو ہم نہیں نکل سکتے، لیکن ہم تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے احمد رضا خان صاحب کی ایک ایک دلیل کو آپ کے منہ پہ ماریں گے۔ اور آخر میں اس بات پہ افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ لوگ جنہوں نے سائنس نہیں پڑھی، فزکس نہیں پڑھی، وہ اگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی عقیدت کے سبب ان کے موقف کو درست سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے وہ دوست جنہوں نے انجینئرنگ یونیورسٹیوں اور میڈیکل کالجز میں پڑھا ہے، جنہوں نے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کر لیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی مشہور یونیورسٹیوں میں ریسرچ ایکسپیرینس حاصل کیا ہے، وہ لوگ جو انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں، اور وہ لوگ جو جاذبیت، نافریت اور ریلیٹیو موشن کے کانسیپٹ سے پوری طرح واقف ہیں، ان کانسیپٹس کی بنیاد پہ بننے والی چیزوں کو نہ صرف استعمال کرتے ہیں بلکہ ہمارے وہ انجینئر دوست جو ان چیزوں کے ڈیزائنز میں شامل ہیں، وہ جب صرف اندھی عقیدت کی بنیاد پہ اور مسلک سے وابستگی کی بنیاد پہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس موقف کو سائنسی بنیادوں پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہماری یونیورسٹیاں کون سا مٹیریل پروڈیوس کر رہی ہیں۔ ان تمام مباحث میں اگر کوئی شخص مجھے یہ کہے کہ ہمارا مذہب زمین کے ساکن ہونے کا قائل ہے تو میں بغیر دلیل دیے اس بات کو تسلیم کر لوں گا، لیکن میں عرض کروں کہ مذہب کا موضوع زمین کی حرکت اور سکونت کے بارے میں بات کرنا نہیں ہے، مذہب کا موضوع، مذہب کی ڈومین سائنس کے موضوع اور سائنس کی ڈومین سے بالکل مختلف ہے۔ لیکن ہم نے جو گفتگو آج کی ہے یا جو گفتگو ہم نے اس سے پہلے کی ہے، اس میں ہم نے احمد رضا خان کے قرآن و سنت سے دیے جانے والے دلائل پہ بات ہی نہیں کی۔ میں صرف اتنی عرض کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے سائنسی بنیادوں پہ جو 105 دلائل اکٹھے کیے ہیں وہ بوگس ہیں، کمزور ہیں، بودے ہیں، اور اگر آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے سائنسی بنیادوں پہ زمین کی سکونت ثابت کی ہے تو ہم اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس پہ مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تہذیب کے دائرے کے اندر کمپین لانچ کر کے نہیں، ذاتی حملے کر کے نہیں۔ اس حوالے سے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔